حضرت کے رفیق خاص اور سب سے زیادہ حضرت کو سمجھنے والے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا پر غور کرتے تھے کہ یہ شخص اپنی اس بات سے چاہتا کیا ہے. اور واقعی بات یہ ہے کہ ایک عالم کا ذہن ان کی چاہت پر غور کرنے سے ہی اس چاہت کی حقیقت تک پہنچایا کرتا تھا. یہ میں ضروری بات عرض کر رہا، اس لیے کہ کسی بات پر اعتراض کر دینا یہ آدمی کی اپنی کم علمی کی علامت ہوتی ہے. اعتراض اکثر کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نے رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات جمع کیے ہیں، جس میں مولانا الیاس صاحب ایک ملفوظ نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک امت کا یہ حال اس وقت کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انفرادی دعوت کی اہمیت میرے نزدیک اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آ کر جانے لگے جس کے کان میں دین کی بات نہیں پڑی، اس کو چاہیے کہ نفل نماز توڑ دے، اس کو روک لے. اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو پہلے نماز پوری کر لے، اور اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل نماز پڑھے. یہ ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا طبقہ وہ کام کے تقاضوں کو اتنا اوڑھ لیتا ہے، انتظامی امور کو اتنا اٹھا لیتا ہے کہ اس کو صبح سے شام تک فرصت نہیں ملتی اس کی کہ وہ نبوت کی بنیادی شان اور نبوت کا بنیادی کام کسی کے دروازے پر جا کر اس کو خود جا کر دعوت دے. اس کو انتظامی کام کی وجہ سے اس کی فرصت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے انفرادی دعوت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. عمومی وقت اور عمومی گشت، فرمایا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہڈی کی طرح مضبوط، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی فرق آیا تو پورے بدن میں فرق آئے گا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، پیشاب پخانے میں. آپ دیکھا کریں جس کی کمر کی ہڈی کی ایک ڈسک یا ایک اس کا جو ہے ایک ہڈی اس کی سرک جائے تو پورا بدن بیکار، بالکل غیر متحرک ہو جاتا ہے، انسان حرکت نہیں کر سکتا. یہ مطلب تھا کہ یہ انفرادی دعوت یہ ایسی قوی اور مضبوط چیز ہے جو کام کے سارے تقاضوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرت ہے اس غیبی نصرت سے کام چلے گا. اللہ کی غیبی نصرت، اور خوب غور کیا گیا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں. غیبی نصرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی کے لیے ایسے واقعات کا نزول اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. ایک آدمی کو اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپ نے دیکھا، آگے بڑھ کر دعوت دی، اپنی رسالت اللہ کی توحید کی. اس نے پوچھا کون گواہ ہے اس پر؟ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. عبداللہ بن عمر خود روایت کرتے ہیں
کہ ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے گواہی کے لیے صحابہ کو طلب نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں. آپ نے گواہی کے لیے اس دیہاتی کو گواہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کو طلب نہیں فرمایا. حالانکہ اصولی بات ہے کہ کسی بھی دعوے میں گواہ انسان ہوتا ہے. انسان کی گواہی پیش کی جاتی ہے, انسان کی گواہی مانی جاتی ہے. لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ دیہاتی یہ جا کر نہ کہے اپنی قوم سے کہ فلاں فلاں اسلام میں داخل ہو گئے, ہم بھی ہو جائیں, بلکہ آپ نے فرمایا یہ سامنے وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے 3 مرتبہ اسے گواہی دی اپنی رسالت پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر. اس نے 3 مرتبہ گواہی دی, درخت نے. دیہاتی نے خود سنا درخت کی گواہی کو اور اسلام قبول کیا, اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں, اگر انہوں نے بات مان لی تو لے کر آؤں گا سب کو, ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ جاؤں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں, اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. ورنہ نصرت کا درجہ گرتے اب اس پر آ گیا ہے کہ اگر سفر میں اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق آرام اور کھانا مل جائے تو کہتے ہیں بڑی نصرت ہوئی, اور اگر ہلکا سا کوئی جھونکا یا ہلکا سا کوئی مجاہدہ انبیاء اور صحابہ کی لائن کا آ جائے تو جماعتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ کیوں بھیجا ہے جہاں یہ انتظام نہیں تھا. میں عرض کر رہا کہ غیبی نصرتیں وہ ضروریات کا پورا ہو جانا نہیں ہے, بلکہ غیبی نصرتیں جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے اس کو اس مقصد پر اللہ کی طرف سے نصرت ہو. کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے ساری انسانیت کو ہدایت کی طرف لانا, یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے. تو میں نے اس ساری بات کا خلاصہ میرے دوستو عزیز یہ ہے کہ نبوت میں سب سے بنیادی چیز وہ دعوت کے اندر عمومیت ہے. اس لیے کسی قوم یا کسی قبیلے کے بن کر کام مت کرو. حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو حق کا ساتھ دو. یہ نہ دیکھو کہ یہ بات میری قوم کی طرف سے ہے, میری قوم کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ اصولی بات ہے کہ اللہ رب العزت کام ان سے لیتے ہیں جو حق کے معاملے میں قوم کی رعایت نہیں کرتے. جن لوگوں نے حق کے معاملے میں قوم کی رعایت کی وہ اسلام سے محروم رہے. آپ دیکھیں ان بادشاہوں کے واقعات جنہوں نے اسلام کو سمجھ لیا تھا اور جان گئے تھے کہ ہاں اسلام حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, صرف اس لیے اسلام قبول نہ کیا کہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے کہ آدمی حق بات کے کہنے میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق کا ساتھ دیا تو قوم کا ساتھ چھوٹ جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری قوم ایک طرف بنو قریظہ کہ کیا فیصلہ